میرے پاکستانیوں، اس وقت میرے گھر کے ارد گرد جو انٹرنیٹ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو میں یہ اب امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں یہ آپ تک پہنچ جائے۔ مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا، اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا، اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج۔ آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ۔ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا ہے، ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو، وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم، آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، تو آپ رہا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی ہیں۔ وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں۔ ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا، اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ۔ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی، اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ، کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا۔ صبر کریں۔ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، وہ ڈر ڈر کے کوئی ایک آدھ بیان آ جاتا ہے، اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں،
چلے جی میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ یہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں؟ جو عورتوں کی تنظیم ہے، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت ہی نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی، کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مزاری جان دے لیکن وہ ایک پاکستان کے ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس طرح کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ. انہوں نے آ کے رات کو بیوی، میرا 13 سال کا بچہ وہاں اندر گھس گئے، میری بزنسز کے اوپر، میرے رشتہ داروں کے اوپر پریشر ڈال دیا. لیکن کہتا آخر میں انہوں نے کہا میں تمہارے 13 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گیا. تو میں جی اور پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چھوڑ گیا. تو یہ اس وقت کا حالات ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے، سب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے. میں اس وقت مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے کئی لوگوں کے اوپر خود پتہ